کاش ہم زبانی دعووں کے بجائے عملی طور پر عاشق رسول بن جائیں، مخلص عاشق رسول بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، سنتوں کے عادی بن جائیں، اور رائے خدا میں جان دینے کی تو باری جب آئے گی تب آئے گی۔ کاش مالی قربانی کے مواقع تو ملتے ہی رہتے ہیں، ان میں کچھ مالی قربانیاں بھی ہوتی رہیں، اپنی نیند کی قربانی بھی ہو، کاش اپنے وقت کی قربانی بھی ہو۔ نعرہ تو لگائیں گے کہ جان بھی قربان ہے، اور جہاں ان سے 3 دن مانگیں گے نا مدنی قافلے کے لیے ان جان قربان کرنے والوں سے، تو سانپ سونگ جائے گا ان کو۔ میں ان کے عشق کی بات کر رہا ہوں جن کو سانپ نے سونگا نہیں، ڈس لیا تھا، اور یہاں اپنے کو سانپ سونگے تو شاید سونگنے سے ہی دم نکل جائے۔ سانپ سونگنا یہ محاورہ ہے، حقیقت میں سانپ سونگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم کو 3 دن کا نام پڑے مدنی قافلے میں سفر کا تو سانپ سونگ جائے، چپ ہو جائے، یا طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالنے شروع کر دیں، کچھ یاد آنے لگے کہ یوں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور پکنک کی بات آئے تو منہ میں پانی آ جائے۔ پکنک کے لیے ہر وقت تیار ہے، کچھ یاد نہیں آئے گا، گھومیں گے پھریں گے، سیر و سیاحت کریں گے، لیکن راہ خدا میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے۔ ہے کوئی عاشق صدیق اکبر جو اس ماہ صدیق اکبر میں، ابھی 8 دن باقی ہیں، 3 دن مدنی قافلے میں برائے ایصال ثواب صدیق اکبر سفر کرنے کے لیے تیار ہو؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی عاشق صدیق اکبر؟ دیکھا سب خاموش، سناٹا، کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ جی بابا۔ باب المدینہ کے فیضان مدینہ میں تو ہاتھ اٹھ رہے ہیں کچھ، جی بابا۔ ماشاءاللہ، بابا جاتلا کشمیر میں بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے جاتلا میں، اتنوں کی تو امید لگ نہیں رہی مجھے۔ ان کو پتہ نہیں شاید کہ اگر نیت نہ ہو تو جھوٹا ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، جان بوجھ کر، کہ لوگوں کو لگے کہ میں مطلب قافلے میں سفر کروں گا، میرا نگران خوش ہو جائے گا، یا اسکرین پر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا دیکھنے والا۔ تو نیت نہیں ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں، اور جان بوجھ کر ہاتھ اٹھایا تھا تو توبہ بھی کر لیں، اور ہاتھ لہرا ہی نہیں، خالی ہاتھ اونچا رکھیں۔ یہ لہرانے والے تو بیچارے سمجھیں گے نہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اپنے آپ کو دیکھ کر شاید وہ بے قابو ہو گئے ہوں گے۔ تو جنہوں نے ان 8 دنوں کے اندر برائے ایصال ثواب عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، تو وہ اپنے نام جمع کروا دیں، اور جاتنا والے مجھے براہ راست اس کی کارکردگی دیں، سبحان اللہ۔ کسی بھی ذریعے سے مجھے پہنچا دیں کہ 8 دنوں کے اندر آپ کے کتنے قافلوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے سفر کیا۔ اور اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والے بھی مجھے خبر دیں کہ کتنوں نے سفر کیا۔ باپا نئیمی کابینہ میں تقریباً 1000 کے قریب اسلامی بھائی رائے خدا عز و جل میں سفر پر ہیں، اور تنزانیہ سے جو ہے وہ پیغام آیا ہے پیر منگل بدھ، یہی آنے والے پیر منگل بدھ ان کے یہاں سے بھی عاشقان رسول قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ مرحبا 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 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جو اسلامی نیتیں کر رہے ہیں تو وہ تربیت گاہ پر صلاۃ والسلام کے بعد نام لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ ان اسلامی بھائی کی کارکردگی امیر اہل سنت کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھو جو پرانے قافلے سفر میں ہیں اور ان کی کارکردگی دیکھ کر یہ منا مت لینا دل کو کہ یہ یوں ہو گیا۔ آج جو نیتیں کریں گے ان کی کارکردگی مجھے چاہیے، وہ پہلے سے جو ہیں وہ
USA سے بھی اسلامی بھائیوں کی نیت آ گئی ہے. یہ 3 دن مدنی قافلے میں انشاءاللہ العزیز سفر کریں گے اتوار پیر منگل. USA میں تو کچھ مدینے کی کوئی ہوا چل رہی ہے آج کل. روزانہ علی الفجر وہاں براہ راست بیان ہوتا ہے تقریباً روزانہ. سبحان اللہ. آج براہ راست نہیں تھا ورنہ تقریباً کئی روز سے روزانہ ہمارے حاجی بلال جو کہ امریکہ میں اس وقت سنتوں کی دھومیں بچا رہے ہیں وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں. وہاں مغرب کے بعد اب مغرب کی گھڑی کا وقت کا ویسے یوں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں گھڑی کا ٹائم کیا ہوتا ہے, یہ کبھی نہیں سنا. مدنی چینل پر یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد. تو مگر یہ جہاں میں ہوں وہاں ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یہ پاکستانی ہے یہ پاکستان کا وقت بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں فجر ہو چکی ہے, ہماری فجر نہیں ہوئی ہوتی. یہاں سے میں ان کا بیان کچھ نہ کچھ دیکھتا ہوں براہ راست. ماشاءاللہ امریکہ میں بھی عاشقان صدیق اکبر ہیں, تو یہ قافلے میں سفر کریں گے کہ نہیں؟ حاجی بلال ایسا نہ کریں آپ کہ امریکہ کے عاشقان رسول کو لے کر آپ خود 3 دن کسی مسجد میں بیٹھ جائیں سبحان اللہ. جدول کے مطابق. اس میں آپ کو جہاں بیان کا جدول ہے نا اس کی میں آپ کو ترکیب دے دیتا ہوں کہ وہ بیان بھلے آپ کر لیں اگر ممکن ہو تو, براہ راست سے ہوتا ہے مگر وہ بیان پھر جمے گا نہیں, وہ فاصلوں میں ہوتا ہوگا نا. 3 دن جدول کے مطابق اگر ممکن ہو تو 8 دن میں کوئی ترکیب بنا کر ان عاشقان صدیق اکبر کو مسجد میں ساتھ لے کر بیٹھ جائیں. کہ جو بھی ذمہ داران سفر کرتے ہیں نا اگر یہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں خود جا کر کہیں بیٹھیں گے نا آپ پھر دیکھیں مدنی قافلے کی رونق دیکھیں اور کتنا یہ بڑھ جاتے ہیں. ہو جدول کے مطابق 3 دن میں پھر کہیں بھی اپنی مرضی سے ذمہ داران کوئی ترکیب نہ بنائے, مسجد میں رکھے, رکن شورا یا کابینہ کے ذمہ داران وغیرہ جاتے ان کو رکھیں اور اس کے مطابق آپ چلائیں جدول. مدنی قافلے نہ بڑھ جائیں تو میرے کو بولنا. میں بڑا آدمی ہوں, میں تو ایئر کنڈیشن مکان میں رہوں گا پھر بیان فرما دوں گا, تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک کام ہے, لیکن مسجد میں جس طرح وہ 3 دن پڑے رہنے سے کام ہوگا نا پھر دیکھنا وہ شیطان کی کیسی مٹی پلید ہوتی ہے کہ کام کا طریقہ اب ان کو سوجا ہے کہ یہ ذمہ دار بھی مسجدوں میں بیٹھنے لگے. باپا حاجی بلال کا تحریری پیغام آ چکا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز کل سے اتوار پیر منگل مدنی قافلے میں جدول کے مطابق سفر فرما رہے ہیں. اور اسی طرح باپا دیگر بھی ذمہ داران کے میسج آئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں اجتماعی طور پر جو دیکھا جا رہا ہے ہمارے وہاں سے رکن شورا نے 25 مدنی قافلوں کے حوالے سے SMS کیا ہے. اسی طرح ہمارے حاجی منصور اس وقت سری لنکا میں ہیں رکن شورا, انہوں نے بھی کا بھی SMS آیا. کچھ اسلامی بھائی تیار ہیں اور یہ تقریباً 12 اسلامی بھائی ان کے انشاءاللہ العزیز مدنی قافلے میں سفر کریں گے. خلیج سے بھی ایک رکن شورا کا میسج آیا ہے کہ یہاں پر بھی سفر ہوگا, اور اسلام آباد سے حاجی اظہر کا بھی میسج تشریف لایا. الحمدللہ حاجی اظہر تو وہ عاشق صدیق اکبر جبہ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے بھی, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. نہیں آج ہماری عید ہے, میں نے کل الحمدللہ کل تھا اپنے یہاں تو عید آج گزر گئی نا ہماری, تو میں نے تو الحمدللہ وہ اپنے میں نے کہا نہیں میں آج کے دن کی تعظیم کی نیت سے کپڑے بھی پہنوں گا صاف دھلے ہوئے اور چادر بھی سجاؤں گا. امام ابھی میں نے صاف ستھرا لے کر اس کو پہنا تھا. میں نے عید منائی تھی کل, اصال ثواب کیا تھا, ہم نے نیاز کھائی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کیا تھا. آج آپ کے ساتھ شامل ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تنزانیہ والے بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی مدنی قافلے کی نیتیں بھیجی ہیں. انشاءاللہ العزیز پیر منگل بدھ ان کا سفر ہوگا. حاجی بلال ماشاءاللہ ہمارے غریب زادہ جو ہے یہ اس وقت جاتنا کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ کتنے سفر کریں گے یہ کچھ پتا چلے؟
اللہ. بھائی دیکھو اس کا باپ تو شخصیت نہیں ہے لیکن یہ شخصیت بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ دیکھو اب کتنی بسیں بھرتے ہیں یہ لوگ. شخصیت کو کیش تو کراؤں گا نا یار, میری چھوٹی سی شخصیت ہے. ہاں بھائی کتنی بسیں بھریں گے, پھر ان بسوں کو انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے وہ تقسیم کر دیں گے مسجدوں میں. حاجی بلال باری باری ان کے ساتھ انشاءاللہ آنا جانا رکھیں گے, سب انشاءاللہ خوش ہوں گے. باپا ان کا پیغام یوں آیا ہوا ہے کہ ڈبل 26 سے زائد قافلے سفر پر ہیں اور کل سے سفر 26 قافلے 8 دنوں میں انشاءاللہ العزیز یہ محمدی کابینات سے سفر کروائیں گے انشاءاللہ. یہ تو جو طے ہے الحمدللہ, کوئی آج کا تو خصوصی ایصال ثواب کے لیے ملنا چاہیے نا یار. میرا خیال ہے وہ سارا انہوں نے عطر جو کھینچ لیا پہلے سے ہی, تو ان میں بھی ایصال ثواب کی نیت تو ممکن نہیں ظاہر ہے. لیکن آج کی رات کی خصوصی میرے مطالبے پر بھی تو یار کچھ میری لاج رہ جائے نا. باپا وہ نئیمی کابینات کے حوالے سے 1753 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں ہیں, یہ آیا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ نئیمی کابینہ لکھا ہوا ابھی تک نہیں پڑھا میں نے. باپا یہ ان کے کچھ دیر پہلے کے وہ مناظر ہیں. جاتنا تو لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ جاتنا بھی نہیں لکھا ہوا سے لکھا ہوا آتا ہے. اور وہ حاجی بلال رضا کا وہاں سے امریکہ سے پیغام نہیں آیا ابھی تک, شاید ان کے جدول دیے ہوئے ہوں گے. باپا حاجی بلال نے کل سے سفر کا پیغام بھیجا ہے, کل سے یہ سفر کریں گے حاجی اعلان ہو بلال. گیا؟ جی باپا, اور یہ نئیمی کابینہ تو کے بلال کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائی بھی ہوں گے. انہوں نے کل سفر ہوگا باقاعدہ ان کے مدنی قافلے کا, اتوار پیر منگل. اچھا پہلے سے اتنے ہے الحمدللہ. واہ. ابو المدینہ کے بھی باپا ہمارے تحسین بھائی کا پیغام آیا کہ 150 مدنی قافلے سفر پر ہیں اور مزید بھی آج یہاں پر بھی کچھ نیتیں کی ہیں. اسی طرح ایک ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے جرمنی سے پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار وہاں بھی مدنی قافلے سفر کریں گے. باپا کینیا سے قافلہ زنجیبار سفر کرے گا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز. قبل رجب فیضان بغداد سے بھی انشاءاللہ ہمارا ایک قافلہ سفر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے.